دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، 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 وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ۔ صحرا تھے جو عرب کے وہ گلزار ہو گئے، صحرا تھے جو عرب کے وہ سارے ویکھ لے تو معراج والی رات دے نظارے دیکھ لے، آقا کھڑے نے مصلے تے امام بن کے، آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے۔ حضرات علماء اہل حدیث آپ احباب کو بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میٹھی دعوت کے بعد آپ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تشریف لاتے ہیں سفیر مسلک اہل حدیث، ترجمان کتاب و سنت، قاری القرآن، خطیب پاکستان جناب محترم قاری محمد یعقوب صاحب تشریف لاتے ہیں، فیصل آبادی، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اے بھائی محمد یونس حیدری صاحب نو اسے واسطے سٹیج سیکٹری بنایا کہ نوے نوے القاب پتہ نہیں کدھروں کٹ لیا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڑھے پنجابیاں دے اندر نا گھنٹہ دو ڈھائی گھنٹیاں دی لیٹ کوئی لیٹ نہیں شمار ہوندی تے بلکہ اتھے تے منٹ بھی دنہ دے بڑھ جاندے نے۔ جامعہ سلفیہ یزدانی صاحب سی پڑھ دے ساتھے ہے جڑے مالدیپی ساڑھے نال کلاس فیلو، اسی جمعہ رات نو کپڑے وغیرہ طالب علم تو ہوندے نے، میں آکھا یارہ بالٹی دے بھی 5 منٹ میں نیل دے لواں کپڑے انو، وہ کرلا اٹھے ایک باری کہنے پنجابی 5 منٹ 5 دن، پنجابی 5 منٹ 5 دن، کہ مطلب 5 منٹ دا کہہ کے 5 دن چیز نہیں موڑ دے، ٹوٹی پھوٹی واپس کھونی پہنی ہے جی۔ اس گل طرح 2.5 گھنٹیاں دی 10 بجے دا ٹائم دے کے 2.5 گھنٹیاں دی لیٹ، یہ تو معمولی جی لیٹ ہے نا۔ ہاں جی 2.5 گھنٹے، اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیوں علماء دی کھیپ زیادہ ہے تے یزدانی صاحب دا خطاب تے بڑا جاندار بڑا مفصل شاندار ہوئے گا۔ میرا طالب علم دا تھوڑا جا حصہ پہ جائے ہیں جی تھوڑے جے وقتاں دے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا اے صرف تواڈے آواز تو بعد میں ایک دو شعر پڑھ کے مضمون میں اپنا بیان کرنا ہے. ہاں جی یہ صرف تواڈے کہن تے کہ راز نہ ہو جاؤ بچے. یا ایھا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. یہ اتھے پہنچ ہی نہیں پائے تسا لوگ. فرمایا جی اچھا میں پہنچ جاواں پیچھے, پھر تسی جو پیچھے پہنچے پائے ہو کہ او زد علیہ. ٹھیک ہے ہاں تو پھر یہ او والے زمانے تا او چلے گئے بارڈروں پار پتہ نہیں کدھر. چھوٹے چھوٹے بچے تاریاں تے جانے ہیں حضرت, ڈیریاں تے جانے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے قصبیاں چ بھی, پنڈاں چ, ملکاں در ملک. ہن تے ناظرہ قرآن پڑھن والے بچے بھی قرآن صحیح پڑھتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کدھر او لائی ہوئی ہے. اے اللہ ایک سٹیج تے صحیح قرآن پڑھن دا کریڈٹ اگر کسی نو جاندا ہے خطیب ایشیا, خطیب عالم اسلام, اور میرے استاذی المقرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نو جاندا ہے. انہوں نے والد سکھایا قرآن پڑھن دا. جی قاری صاحب تے بیٹھے ہونا کدھر نجی مجلس, اللہ اکبر غصہ او والے لگے ہونا. قاری صاحب میرا دل کردا ہے میں انہوں تے سٹیج تے جا کے نا میرا بس چلے کن پھڑا کے انہوں جوت مارا ساری دنیا دے سامنے جنہوں نے سمیک دے چھڑے ہے. اللہ اکبر. ویکھو جڑا بندہ 7 سال حضرت مدرسے چ پڑھ لیندا ہے تعلیم, او 6 مہینے 6 سال نہیں 6 مہینے کسی قاری دے سامنے بیٹھ کے دوزانوں بیٹھ کے قرآن پاک دے لفظ سدھے نہیں کر سکتا. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا. فرمایا جی او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. لکھنا نہیں آندہ تے کی کریا کر, بول ذرا کی کریا کر, پڑھیا کر. علامہ اقبال نے بھی نہیں مکا دیتیاں. سیال کوٹ دی سرزمین نے 2 علامے پیدا کیتے, ایک علامہ اقبال, دوسرے علامہ احسان. کلہ کلہ بھاری کروڑوں انسان. علامہ احسان, علامہ احسان, علامہ احسان. جی میرے پیارے ماشاءاللہ. علامہ ایک منٹ بیٹا, علامہ کا قافلہ رکا نہیں تھمانی, کیا نا علامہ کا قافلہ. ہاں تیرا کیا ہے اصلاح کریے نا تھوڑی سی, جی جی اللہ اکبر. میں عرضہ علامہ اقبال نے میں نے تو اپنی جان کیا ہے. فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر.
آ جائے گا تجھے اقبال جیم. اس تو پہلے ایک جملہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. جو میں مضمون بیان کرنا ہوا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آواز آنی چاہیے دی آواز، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ذی وقار علماء کرام، معززین کرام اور انتظامیہ جلسہ حاضہ جناب قاری محمد احمد یزدانی حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے رفقاء محترم جناب برخوردار محمد حنیف صاحب، یہ بچیاں نے جواناں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی تھی اور بہت پیارا ایک پروگرام ماشاءاللہ، اتنا بڑا اجتماع، جبکہ ایک دن دے اندر لاہور دے اندر 3-3 4-4 کانفرنساں ہوندیاں پیاں نے ایک دن اندر بڑیاں بڑیاں جامع، اللہ اکبر. لیکن اے دے باوجود بھی تہاڈی حاضری اتنا بڑا اجتماع ماشاءاللہ حوصلہ افزا. اللہ تانوں اپنی رحمت نال منٹ منٹ دے بدلے اللہ تہاڈے درجے بلند فرمائے تے اپنی رحمتاں دیاں چادراں دے اندر ڈھانپ لوے. میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو شکر ہے. چلو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جنرال اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث، للکار اہل حدیث، مولانا منظور احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، علماء کرام، ذی وقار، معززین کرام اور میری قابل عزت احترام ماں و معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اس پیارے جے پروگرام نو اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے. لو جی ان تمہید وغیرہ توڑے کہن تے بننی پئی مینوں، لیکن میں ابتدا تو ہی بیان شروع بغیر خطبے تو کیوں ان الحمدللہ اے میرا خطبہ ہو گیا. 2 ایتاں پڑھیاں، ایک قید دے نال تانوں 2 شعر سنائے علامہ اقبال دے، اور او دے بعد جناب جی دوسری آیت مضمون دی پڑھ کے او دے نال شعر دی ضرورت نہیں. اس واسطے جناب میں اپنا بیان شروع کرنا وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب نبی جی دا اللہ کول تشریف لے جانا، دنیا تو کوچ فرما جانا. یہ جناب اتھے بیان سیرت امام الانبیاء دا آخری حصہ دنیا تو تشریف لے آنا، اتھے میرے نبی دا کردار حضور دی سیرت کیسی نظر آئی، یہ جناب دے سامنے بات رکھیے. توجہ فرمانا. میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد
دل ٹھر جائے آواز نہیں تہاڈی طرف آواز پتہ نہیں بڑے جلسے ٹھلا ہاں جی آواز نہیں آندی ساڈے تر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال اور اپنی رحلت اور میرے نبی اپنے سفر آخرت والے ٹائم اور دن تو 3 دن قبل 3 دن پہلا میرے نبی جی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر توجہ فرمانا ذرا بات بھی کر دیو مہربانی ادھر ویکھا منٹ تھوڑے تاں ہی لگن گے جی تسی منٹ میں جی ایسے واسطے تے شیر دنیا دے مشہور ہے تے شیر پاکستان میں مولوی منظور صاحب دا میں کیا شیر پنجاب دا لقب ہور کسے لے لیا حافظ یوسف پتھروری صاحب نے شیر پاکستان دا اور لے لیا میں مولانا منظور احمد صاحب نو ساڑے جلسے دے گئے الحرمین دے وچ میں کیا شیر پاکستان نہیں بلکہ شیر دنیا شیر عالم اسلام ہے جی اللہ اسی کو ود دی گل کرنی ہوندی تھوڑی جی ماشاءاللہ تسی کیڑا گھٹ کر دیو تسی ود دی ود کر دیو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ تانوں تے پھردیاں ہی گلاں بڑیاں نے ماشاءاللہ اللہ اکبر جی میں عرض کر رہا بھائی میرا ہن مضمون رہے گا بس میں ادھر ادھر والی گل جڑی ہونی سی ہوگی ادھر ویکھنا بھائی کتنے روز میرے نبی دی وفات تو قبل کتنے روز قبل دی بات کر رہے ہیں 3 دن 3 روز قبل میرے نبی جی دی باری حضرت ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف بد دی جا رہی ہے بیماری بد دی جا رہی ہے بخار تیز تو تیز ہوندا چلا جا رہا ہے میرے نبی نے اپنی ساریاں میرے وال ویکھو بیٹا میرے وال پتر میرے وال ویکھو نا میرے وال ویکھو بیٹا ہے جی میرے ہاں جی بیان نہیں شروع ہوئے گا استاد نے سبق ہی نہیں پڑھائے کہ جناب تسی اپنا کام کر دے رہو جی اپنا کری رکھے ایک بندہ کہندا ہے جی کری جو گھر صاحب کری جو انہوں نے چھڑو میں آگا کری جو سانو کرائے تے لیندا ہے بندہ پوچھے کری جو تواڈے ہیں جی زار خرید غلام آنا کری جو استادہ نے سبق ہی نہیں پڑھائے جتنی دیر تک ہے جی ماحول نہ بنے نہیں بن جا پاویں 5 منٹ گل کر کے ختم کر دو یہ کیڑا مسئلہ ہے کوئی جو پوری ہے جناب جو کڑی دے مامو کانجن جلسہ ہو رہا سی ایک مولوی تقریر کرن لگ گیا پیچھے بابا جی عبداللہ بورے والے رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن ہاں جی فرمان لگ میں نال بیٹھا سٹیج تے کہن لگے اے دے پیر نو بجلی دی تار کرنٹ والی ننگی کر کے لاؤ کیسٹ مکو تے تقریر مکو اللہ اکبر وہ تے گل نہیں نا اس واسطے توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر میں عرض کر رہا ہوں میں ایتھے ہی رہنا ہے بس 3 دن جو رکھی رکھو نا 3 دن دی میں گل کی تھی ایتھے ہی 3 دن رہنا ہے یہ اگے نہیں چلن دے ہوگے ماحول بنے گا تے گل کراں گا یہ استاد نے پڑھایا ہی نہیں سبق ہو جا ہاں ایویں لگے رو یہ کیوں ہے لگے رو ادھر ویکھنا ذرا میں عرض کر رہا ہوں میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال اور اپنی رحلت تو 3 دن قبل میرے نبی دی کون سی بیوی میرے پیارے نبی دی کیڑی زوجہ محترمہ میری تیری کیڑی امی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر میرے نبی نو بیماری نے بغار نے نٹھالی کر چھڑے آئے اللہ دے نبی نو پسینے میرے پیارے نبی اتنی زیادہ کمزوری آ گئی ہے اللہ دے نبی دیاں بیویاں پریشان نے صحابہ اپنی جگہ تے غمزدہ میرے پیارے نبی نے اپنیاں ساریاں بیویاں نو طلب فرمایا کٹھیاں فرمایا حضرت میمونہ دے حجرے دے اندر ساریاں بیویاں کٹھیاں ہویاں اللہ دے پیارے نبی فرما دینے میری بیویوں جے میں نو اجازت دے وہ تے میں بیماری دے ایام اپنی بیوی عائشہ دے گھر اندر گزار لواں اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے بخوشی رضا دے اجازت فرمائی حضرت اٹھنا چاہیا میرے نبی اٹھ نہ پائے میرے نبی نے حضرت علی نو بلایا حضرت فضل بن عباس نو بلایا دونوں چچا زاد بھائی ایک حضرت عباس میرے نبی دے چچا دے بیٹے دوسرے جناب حضرت علی ابو طالب میرے نبی دے چچا دے بیٹے یعنی نہ دعا چچا زاد بھائیاں نو میرے
نبی نے بلایا، ایک ہاتھ حضرت عباس دے حضرت فضل بن عباس دے کندیاں ہوتے، دوسرا حضرت علی بن ابی طالب دے کندیاں دے ہوتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پھر وزن نہیں اٹھا رہے، کمزوری زیادہ آ گئی، بخار نے کمر ہی توڑ چھڑیے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت دے اندر وزن اٹھا کے پیارے نبی دا ایویں حجرے تو باہر کٹ کے حضرت عائشہ دے حجرے وال لجاندار جا رہے آئے، صحابہ ادھروں میرے نبی دی بیماری سن کے مسجد اندر صحابہ موجود نے نا، اللہ دے نبی نو اس حالت اندر بیماری دی شدت دی حالت اندر پہلی مرتبہ ویکھ کے صحابہ پسندر چمگویاں کرن لگ گئے، اللہ دے نبی نو کی ہو گیا ہے، اللہ دے نبی نو کی گل بن گئی ہے۔ حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر میرے نبی نو لجایا گیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لٹا دیتا گیا ہے، ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ دے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر کے آئے، مسواک سمجھ دیو نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے مسواک لے کر کے آئے، میرے نبی نے اشارہ فرمایا مسواک وال ویکھیا، امی عائشہ میرے نبی دیاں نظراں نو پہچان دیاں نے، حضرت دے اشاریاں نو سمجھ دیاں نے، میرے نبی دی بیوی سمجھ گئیاں، اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہدے نے، مسواک میرے نبی نو پکڑائی گئی، اللہ دے نبی نے ایویں منہ اندر مسواک پائی چبائی نہ گئی، حضرت عائشہ نو میرے نبی دا لعاب لگیا ہویا، حضرت عائشہ نو پیش فرمائیے، پیاری امی نے ایویں مسواک نو نرم فرمایا اور اللہ دے پیارے نبی نو تھما چھڑیے، سونے نبی نے مسواک فرمائی، اللہ تک منہ دی خشکی ختم ہو جائے، بخار نال چہرہ خشک ہو رہے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پیارے نبی جی دا ہاتھ مبارک دست مبارک میں پکڑ کے سونے نبی دے چہرے تے مل دی سا، بار بار چہرے تے ملی جا رہی سا، حضرت دا ہی ہاتھ کیوں جو پیارے نبی دا ہاتھ میرے ہاتھ نالوں کتے زیادہ ملائم کتے زیادہ پاکیزہ، جی حضرت عائشہ فرماندیاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی شدت ودی چلی جا رہی ہے، امی فرماندیاں نے میرے نبی رات ڈھل گئی ہے، اور فرماندیاں نے میرے نبی میری جھولی دے اندر حضرت نے سر میرے کلیجے نہ لایا ہویا ہے، بخاری شریف دے الفاظ، امی فرماندیاں نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی ورأسو بین سحری ونحری، میرے پاک پیغمبر میری باری والے دن میرے حجرے دے اندر اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہے سن، حضرت دا سر میرے کلیجے نال لگیا ہویا سی، امی فرما دیا نے تکلیف اور زیادہ ودیے، میں پورے گھر اندر نظر ماری، گھر اندر نائی چراغ موجود ہے، نائی چراغ بالوں واسطے تیلی موجود ہے، پڑوسن آواز دے کے کہندیاں نے بہنے مینوں تھوڑا جنہ تیلی ادھارا دے دے، میں جاندی واری دیا جلا کے رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار دے کر لواں، ایویں طرح رات گزاری، سویر کوئی حسن و حسین موجود نے، سیدہ فاطمہ موجود نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دعائیں کر رہی نے، حضرت عائشہ نے دعا والے آتا آسمانہ بنے بلند کیتے ہیں، کونیاں نال پیارے نبی نو تھامیا ہویا سنبھالیا ہویا، کہندیاں نے اذہب البأس رب الناس
واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے رب جہانا دیا لوگاں نو شفا دے دینا ہے، میرے محمد نو ہی شفا عطا فرما چھڑ۔ اتنے تائیں میرے نبی دیا تے صدیقہ کونین دیاں ہتھاں وچ آ گئے۔ آپ فرماتے نے ایشا دعا دی بس کر دے، دعا دے ویلے لنگ گئے نے، دعا دیاں لوڑاں مک گئیاں نے۔ اتنے مختلف حدیث دا ترجمہ میرے استادہ نے کیتا ہے نا، فرماتے نے 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی سی۔ 12 ربیع دی صبح ہتھ عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں۔ حکم میرے اللہ دا پورا گھومن والا سی۔ 12 ربیع دی صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں دے نے حضرت عائشہ دے ہاتھاں دے اندر اتنے استاد جی ترجمہ کر دے نے نا، ہاتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، نور ہدایت، نور الخدا یعنی ہدایت دا نور کون سن بولو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے۔ حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی۔ 12 ربیع دی صبح گل سمجھ آ رہی ہے۔ کل من علیکا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ماں فاطمہ آئی وندی ابا پیارا، وا کربا بی کیڈا دکھ گئے بھارا، آگیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی۔ 12 ربیع دی صبح کہندا بلال سونیا میں مر جامدا، تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پامدا، زندہ ہمیش کاری رب تعالی۔ 12 ربیع دی صبح حضرت عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے نبی بیمار جو نے، ادھروں مسجد اندر رش بدہ ہی چلا گیا، صحابہ کٹھے ہوندے ہی چلے گئے، شور بدہ چلا گیا، آواز بلند ہوندی چلی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے میری عائشہ، اے میری عائشہ اے رش کیڑی چیز دا ہے جی جناب، آوازاں کے دیاں آ رہیاں نے، شور کے چیز دا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کر دیا نے میرے محبوب صحابہ پریشان نے، پریشان تہاڈی بیماری دی وجہ کر کے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں مسجد اندر لجاندا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہیا، حضرت اٹھ نہ پائے۔ ان پیارے نبی دے اتے 7 مشکیزے پانی دے بائے گئے۔ اللہ دے نبی نو کچھ افاقہ ہویا، حضور دی کچھ سنبھلی سے سنبھلی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد اندر لجاندا گیا، حضرت منبر تے بہ گئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابیو کس وجہ تو شور کیوں پریشان ہو؟ میرا خیال ہے تسی میری موت دی وجہ تو، موت دے خوف تو پریشان ہو۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میں تے اللہ دی ملاقات واسطے تیاریاں کر رہا ہاں، سونیو پریشانی مینوں اس بات دا فکر ہے، اس بات دا قتل مینوں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ تسی لوگ جناب تو شرک کر لگ جاؤ گے۔ نانا اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں ڈر ہے کہ دنیا دار نہ بن جانا، جویں دنیا دے مال کٹھا کرن والے پہلیاں قوماں جویں مال دی دوڑ لائی، مال دا مقابلہ کٹھا کرن دا کر دے رہے، او ہلاک ہو گئے۔ کدھرے تسی
بھی دنیا دا مال کٹھا کر کے ہلاک نہ ہو جانا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی فرما دینے صحابیوں سوڑے ہوں، اللہ دے پیارے نبی اس حالت اندر بھی فرما رہے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنت یہود و نصارہ تھے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبران سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ سجدہ گاہ نہ بناوی، اللہ میری عبادت نو پوجا گنا بت نہ بنائی، میری قبر نو عبادت والی جگہ نہ بنا دیوی۔ اللہ نے کیویں دعاواں میرے نبی دیاں قبول فرمائیاں۔ اے دے بعد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے پیاریو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑے آئے، انہیں اپنے رب کول جانا پسند کر لیا ہے۔ سارے صحابہ وچوں صرف اور صرف حضرت ابو بکر محرم راز نبوت، حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دی گل سمجھ سکے۔ اللہ دے نبی اتنی گل کر دینے، حضرت ابو بکر میرے نبی دی گل قطع کر دیا گویا، کہنے لگے اللہ دے پیارے محبوب ساڑھے ماں باپ تو آڑے تے قربان، باپ دادا تو آڑے تے قربان، ساڑھیاں ماں تو آڑے تے قربان، ساڑھے بچے اور بیویاں تو آڑے تے قربان، مال دولت سوڑیاں تو آڑے تے قربان۔ ادھروں میرے پیارے نبی دے صحابہ حضرت ابو بکر دی اس گل تو ذرا ناراضگی دا اظہار فرما کے حضرت ابو بکر بننے ویکھن لگ گئے۔ حضرت ابو بکر کیویں اللہ دے نبی دی بات دے وچ گل کیتی ہے، کیویں نبی دی بات دے نال بولے نے ٹوکے اے بات قطع کیتی ہے۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر دا ان لفظاں نال دفاع فرمایا، دفاع کیتا حضرت ابو بکر دا میرے نبی نے۔ حضور فرماندے نے صحابیو تسا میرے نال ساریاں بڑے احسان فرمائے، مگر کوئی بھی جدہ تو آڑے چو نہیں ہے جدے احسانات دا بدلہ میں محمد نے نہ چکایا ہوئے۔ ابو بکر اوے جدے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا، اللہ تے چھڑنا۔ میرے نبی نے اللہ تے چھوڑ رہے ہیں کی مطلب اللہ میرے ابو بکر نو میرے تے کیتے ہوئے احسانات دا بدلہ دین گے، اللہ کو لو بدلہ لے کے دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر بھی او سننا کہندے سن میریاں زندگی دیاں 3 خواہشات نے، ایک تے چہرہ مصطفیٰ دا گوے تے نظرہ ابو بکر دیاں ہون تے ویکھدا ہی نہ رجے۔ غارِ سور اندر اللہ نے یہ بھی پوری فرمائی۔ دوسری خواہش ایک ایسی اللہ سونیاں دولت میری ہوئے، اشارہ مصطفیٰ دا ہوئے، گھر بار لٹا دیاں۔ غزوہ تبوک واسطے چندے دا اعلان اللہ نے یہ بھی بات پوری فرمائی، سوئی بھی گھر اندر نہیں رہن دیتی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت صدیق فرمایا کر دے سن تیسری خواہش میری ایک ہے اللہ میں نو بیٹی دیوے، میں او دا نام عائشہ رکھاں تے جوان کھو جاوے تے پیارے مصطفیٰ دی بیوی بنا دیاں۔ اللہ نے یہ بھی پوری فرمائی۔ ایویں تے نہیں میرے نبی نے اس وقت اعلان فرمایا، آخری خطبہ ممبر تے دے دیا ہویا، آپ فرماؤ دے صحابیو جڑے میرے گھر وال تاک چے روشن دان جدر جدر کھل دے رہے سارے بند کر دیو، جڑا حضرت ابو بکر دے گھر وال تاک چا کھلے آئے انہوں کھلے آ رہن دیو۔ یہ بھی تے اشارہ سی نا حضرت ابو بکر دے احسانات دا۔ الغرض میں عرضائیں کر رہے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتے نماز دی تلقین فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، لوگوں نماز دا فکر کریا جے۔ میرے نبی نو دوبارہ حضرت عائشہ دی اجرے دے اندر لے جایا گیا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیارے نبی نو تے تکلیف اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ایویں میرے نبی
نبی نے میرے کلیجے نال سر لگایا ہوا سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں ویکھ رہے نے حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیاں میرے نبی پہلے انج ہویا کردا سی سیدہ فاطمہ آندیاں میرے نبی اٹھ کر کے سیدہ فاطمہ دی پیشانی تے بوسا دیندے حضور اپنی جگہ تے بٹھاندے آج میرے نبی اٹھ نہ سکے حضرت فاطمہ رون لگ گئیاں سیدہ دے آنسو پیارے بابا اٹھ نہیں پائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ نو اشارہ فرمایا سیدہ فاطمہ میرے نبی دے قریب ہوئیاں اور جناب میرے نبی فرما دینے اللہ دے نبی نے کان اندر کوئی بات آکھی سیدہ اور زیادہ رون لگ گئیاں میرے نبی نے دوبارہ بلایا سیدہ قریب ہوئیاں کوئی بات آکھی اللہ دے نبی مسکرا دیے حضرت عائشہ فرما دیا نے میں اللہ دے نبی دی وفات اور حضور دے وصال تو بعد پوچھیا بیٹی اللہ دے نبی نے او کیڑی گل کیتی سی جے دے نال پہلے تو زارو قطار روئی بعد اندر خوش ہو گئی خوش نظر آئی کہندیاں نے امی اللہ دے نبی نے میرے نال اپنی وفات دی بات کی تھی کہ تیرا بابا رب کول جا رہا ہے ملاقات دا آخری وقت ہے تیرے بابے نو اپنے رب نال ملاقات دا اشتیاق رب نال ملاقات کرنی چاہندے نے تیرے بابا جی دنیا تو جا رہے نے حضرت فاطمہ زارو قطار کہندیاں نے میں زیادہ رون لگ گئی ہاں جدو اللہ دے نبی نے دوبارہ بلایا تے فرمایا بیٹی میرے سارے خاندان والیاں بچوں سب تو پہلے جنت تو میرے نال ملاقات کریں گی سیدہ خوش ہو گئیاں حضرت فاطمہ فرما دیا نے ان بار بار کوئی بوا کھٹکھٹ آندا ہے جا کر کے وینیاں تے پیچھے ہٹ جاندا ہے نظر نہیں آندا فرمایا ہاں کر کے عرض کر دیا نے بابا بار بار کوئی بوا کھٹکھٹ آندا ہے جا کر کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آندا حضرت فرما دے نے دیے اوے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردا بھراواں دیاں باواں پھل جاندا ہے بچے یتیم کر جاندا ہے والدین دیاں گودیاں وچوں سونے سونے پھل کھولا جاندا ہے اے بیٹی تیرے ابے نو لون واسطے آئے مگر اندر اودوں آئے گا جدوں تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا اللہ اکبر اللہ اتنے تائی میرے نبی دے کول جبریل آ گئے لوگ تے نا ہاں جی جناب بھائی بڑے براور کا سونیا نا 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 میرے نبی دا دنیا تے آنا بھی بے مثال میرے نبی دا دنیا تو جانا بھی بے مثال کون ہے جدی اجازت نال ملک الموت اندر آندا ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب کول اتنے تائی جبریل آ گئے اللہ نے فرمایا سونیا یہ دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے پھر جناب صدا رہ رہو ملک الموت جدو آئے گا انہوں آکھو واپس چلا جاوے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو جے اللہ دی ملاقات پسند فرما دے ہو یہ تو انہوں اختیار دے چھڑے آئے یہ دنیا پسند کر دے ہو دنیا تے رہنا ہے صدا رہ رہو یہ میرے کول آنا چاہندے ہو پھر ملک الموت نو اندر ہونے دی اجازت فرما دیو ادھروں میرے نبی نے ایویں جناب ہاں جی انہوں اجازت فرمائیے حضرت ابو بکر اس واسطے تے رو رہے سننا صحابہ نے آکیا پیارے ابو بکر اللہ دے نبی تے ایک بندے دی بات کر رہے نے اے جڑی ایک بندے دی گل کی تھی انہوں ہی حضرت ابو بکر سمجھ سکے روندیاں روندیاں مسجد کونے چلے گئے صحابہ نے روندیاں تلاش فرمایا ابو بکر نو کہہ رہے نے پیارے ابو بکر تسی رو رہے ہو یہودی آکھ رہے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ آیتاں دین مکمل ہونے والیاں ساڑھے دین اندر نازل ہو جاندیاں اسی اس دن عید والا دن منائیا تجھی روئی جا رہے ہو حضرت ابو بکر فرمان لگے اللہ دے نبی ایک بندے دی بات صحابہ کہنے ایک بندے دی گل کر رہے نے اپنی پیارے نبی نے تھوڑی گل کی تھی حضرت ابو بکر فرمان دے لوگو انج
دا کوئی انسان روئے زمین تے موجود ہی نہیں جنہوں اللہ اختیار دے دے وے اللہ دے نبی تو علاوہ نبیاں دے امام تو علاوہ نالے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہندے نے جدو اللہ اپنے دین نو مکمل فرما لیندہ ہے اللہ نو اپنے نبی دی لوڑی مک جاندی ہے جدو لوڑ مک جاوے اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے یہ کوئی آیاتاں جڑیاں تانوں خوشی بھریاں نظر آ رہیاں مینوں غم بھریاں نظر آ رہیاں نے اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ملک الموت اندر آیا اللہ دے نبی نے ہاتھ اگے ودایا میرے نبی دا توتا ہی چلا گیا میرے نبی نے غلاماں لونڈیاں دے حقوق بیان فرمائے اولاد والدین دے میاں بیوی دے اور ساریاں باتاں فرما رہے نے میرے نبی دات یکدم جلدی نال حضرت عائشہ فرما دیا نے تھلے ڈگ پیا میرے نبی دا سار بوجھل کو میرے نبی دا وزن سار بھاری محسوس ہون لگ گیا بس مینوں اور تے گل سمجھ نہیں آئی امی فرما دیا نے میں باہر پردے نال ایویں کھڑکی چوں منہ کر کے آکھے آئے اللہ دے نبی وفات پا گئے حضور دا وصال ہو گیا اللہ دے نبی دنیا فانی نو چھڑ گئے بس صحابہ دے اندر قرآن مچیا ہویا سینا حضرت پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی گل سنی تے بیٹھ گئے پھر بیٹھے ہی اٹھ نہ سکے بیٹھے ہی رہے اللہ اکبر بیٹھے اٹھ نہ سکے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ رو رو کر کے نڈالی ہو جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جناب تلوار میں آن چننگی کر لئی سپاں دے اندر ہی دوڑنا شروع کر دیتا فضا اندر تلوار لہرا دیا ہویا کہہ دے نے کوئی بندہ آج ایک گل آکھے اللہ دے نبی دی وفات دی خبر اڑاوے فوت ہونے دی خبر اڑاوے میں او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا اللہ دے نبی اللہ دی ملاقات واسطے ایویں گئے نے جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئے طور تے گئے سن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام طرح تھوڑی دیر بعد تشریف لے آنگے تھوڑی دیر بعد ہوش چاہ جانگے کوئی بندہ جدا لفظ نہ بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے خیمے جناب اتے ہی ڈگ پیندے نے چہرے نو چومی جا رہے نے اکھاں چوں آنسو چل دے پینے نالے کہندے نے اللہ دے نبی جی اللہ نے تہاڈی زندگی کیڑی پاکیزہ بنائی سی ایویں موت کیڑی پاکیزہ بنائی ہے رب دی سو اج دے بعد اللہ تہاڈے تے دو بہتاں کدی بھی وارد نہیں کرے گا جو ہونی سی جو ہو چکی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یہ دی تفسیر اندر مفسرین لکھ دینے کہ وقت انجد آئے گا اللہ دی ذات ہی باقی رہ جائے گی جبریل بھی موت آ جائے گی الغرض کل من علیہا فان اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر نے رج رج کے چہرے نو چومیا چادر نال ڈھک چڑھے آئے مسجد دا معائنہ ہوتے کچھ اور ہی نظر آئے حضرت عمر دے ہوش ہی اڑے ہوئے نے الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری میں لکھ دے نے فرمان دے نے حضرت ابو بکر آدھے کہنے اجلس یا عمر بیٹھ جا کمڑا تے نہیں ہو گیا ہے صحابہ فرما دے نے اس ویلے سب تو زیادہ حوصلہ اللہ نے صدیق نو عطا فرمایا ایمان دے سر تے حوصلے ہویا کر دینے ایمان جو سارے صحابہ تو بلندے افضل بشر بعد الانبیاء ابو بکر حضرت ابو بکر سارے نبیوں تو بعد سارے انسانہ جو آلہ ایمان بھی آلہ حوصلہ بھی تے اللہ نے سارے تو وعد دیتا ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھنے دا آخر ہے حضرت عمر نہ بیٹھے ہوش و حواسی اڑے ہوئے نے نا حضرت ابو بکر نے خطبہ شروع فرمایا حضرت عمر خطبہ سن دے گئے تلوار
تلوار ہاتھ چو گردی چلی گئی تلوار گر گئی تھی ادھر سیڈ تے ہو کر کے بہ کر کے رون لگ گئے علیحدہ کوئی جگہ لگ دے لب دے پھر دے نے جتے رج کر کے رو لواں سبحان اللہ جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر پڑھ دے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی قیوم ابدا ہمیشہ ہمیں زندہ دی سدا عبادت کرے جڑا بندہ محمد دی عبادت کردا سی او سن لوے یقین جان لوے فإن محمدا قد اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے جے نالی قرآن پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ان سے ابانو گل سمجھ آئی ایک دوسرے نال لکڑیاں پاپا مل دینے نالے آنسو چل دے پہنے نالے ہر صحابی کہندہ ہے وَمَا محمد الا رسول واقعی اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے اللہ 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 اتھے توجہ فرمانا حضرت ابو بکر اس معاملے نو کنٹرول کر رہے ایک بندہ باروں دوڑے آیا کہندہ این ابو بکر این ابو بکر کتے حضرت ابو بکر تا گل پہنچی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی فرماندے نے کیوں شور مچا دا رہے ہیں کہندے نے پیارے صدیق حالات تے کنٹرول فرما لو بلال تے کمڑا گویا جانتا ہے جنگلہ ملے منہ کیتا تے دوڑے ہی جا رہے ہیں حضرت ابو بکر اس سے ویلے ہی دوڑ پہ بھارے جسم نال دوڑے سا چڑھیا گیا سیدنا بلال نو آبادی چو نکل دے نو پکڑ لیا پکڑ کے کہنے یا بلال انت آقانا انت مولانا نبی دے بانگ بلال تو ساڑا سردار ہے تو ساڑا صاحب ہے ساڑا بڑا ہے سونیا اگے پیارے محبوب داغے مفارقت دے گئے نے نبی دیا بانگے آگون تو چھڑ چلے آئے بلال ایڈا ظلم نہ کماوی سانو کلیاں چھڑ کر کے نہ جاوی حضرت بلال عرض کر دینے پیارے ابو بکر جی امیادی غلامی چو مل خرید کے اپنا نوکر رکھ لیا سی اپنا غلام رکھیا سی یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کر چھڑیا سی ایتے حضرت ابو بکر دیا مٹھائی نکل گئیاں کہنے جنت دولے بلال کون تینو اپنا نوکر سمجھدا ہے تو آزاد حضرت پیارے بلال نے گل سنی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تے ہاتھ جوڑ لے کہنے پیارے ابو بکر جی ہن ناراض نہ ہونا آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کر دے اے مدینے دیاں گلیاں مینوں آقا دے بغیر وڈ کھا دیاں لے اتھے میرے تو زندہ رہن رہا نہیں جانا میرا زندہ رہنا مشکل ہے آقا نظر نہیں آن گے میرے ہوش اڑے رہن گے میں تے رہ نہیں سکدا میں حضرت بلال ہمیشہ وہاں کوفے نو مسکن بنایا اور جناب مدتاں گزریاں ایک سنت یاد آ گئی کہندے نے بلال تیرے بھی ساتھ چل دے پہنے حسن و حسین دے بھی کوئی انہاں دی وفات دی خبر بھی نہیں آئی اور جناب مدینہ
مدینہ بھی اپنی جگہ تے موجود ہے. چلو مدینے جا کے سنت ہی پوری کر آئیے. سیدنا بلال مدینے وال نکلے. لوگاں نو پتہ چلیا کہ نبی دا بانگا بلال مدینے وال آ رہا ہے. مدینے وال منہ کیتی آندے نے. سارا شہر حضرت بلال دے استقبال واسطے او منڈ آیا. حسن حسین نو پتہ چلیا. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑی لا دیندے نے. دوڑے سب تو پہلے دور جا کر کے حضرت پیارے بلال نو میرے سلام دعا دے کے بعد کہندے نانا بلال. حضرت بلال نو بھی پیار نال نانا ہی آکھیا کردے سن. کہندے نانا جی بلال کیویں کی ہے تہاڈا حال؟ حضرت بلال دی چیخ نکل گئی. کہندے نے نواسیو نبی دے غلام کولو آقا دی جدائی دے بعد حال پوچھ دے ہو. حال اگر میرا گندہ تے میں مدینہ کیوں چھڑ دا؟ جی کی گل پھر کیویں آنا ہویا؟ کہندے نے سنت رہندی چلی آ رہی سی. آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. انجے مینوں سواری بنا کے چلو جویں اپنے نانا محمد نو سواری بنایا کردے سو. انجے میرے والاں تے ہاتھ پا لو جویں اپنے نانا محمد دیاں زلفاں چات پایا کردے سو. حسنین کریمین عرض کردے نے نانا جی بلال تسی بڑھڑے ہو گئے ہو, اسی جوان ہوئے ہوئے ہیں, ساڑا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. حضرت بلال فوراً بولے کہندے نے نواسے ہو بلال بڑھڑا ضرور ہے مگر بلال دا پیار اجے انجے جوان ہے. حضرت بلال نے ایک پاسے حضرت حسن نو بٹھایا, دوسرے کندھے تے حضرت حسین نو بٹھایا. اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. واہ واہ بلال ایسی کمریاں چ بیٹھ کے کلمہ نہیں پکایا, پتھراں تے گھسٹ کے ماراں کھا کے کلمہ پکایا. الغرض سیدنا بلال کندھیاں تے اٹھا لیندے نے. حسن حسین نے بھی بالاں چات پا لے جویں اپنے نانا محمد دیاں زلفاں چات پایا کردے سن. اپنے نانا جی بلال نو خوش کرن واسطے سواری بنا کے چلن لگ گئے. ہن ساریاں گلیاں بھریاں گئیاں, عورتاں دیواراں تے لٹ گئیاں, چھتاں تے چڑھ گئیاں, ہر ایک عاشق بارے. حضرت بلال نے تے نبی دا دوری یاد کرا چھڑیا ہے. سدھے مسجد اندر پہنچے, حسنین کریمین نو اتاریا گیا. لوگ جھرمٹ ہو جاندے نے, ہر پاسوں آوازاں آندیاں نے نبی دے بانگے بلال. مدتاں بیت گئیاں, مدینے دیاں فضاواں اذان بلالی تو محروم رہیاں نے. تم پا دیو نبی دے دور والی اذان ایک سنا دیو. حضرت بلال انکار کر دے پہنے میرے تو اذان نہیں آکھی جانی. حسنین کریمین اگوں دی آ گئے, نانا جی اذان ضرور سنانی ہوئے گی. فرماندے نے بیٹے ہو نواسے ہو اذانہ میرے تو کدو آکھیاں جاندیاں نے مگر تانوں ٹالیا جو نہیں جاندا, تانوں موڑیا نہیں جاندا. حضرت بلال حسنین کریمین دے اسرار تے اذان شروع فرمائیے. اذان کہندیاں ایتھے ہی پہنچے نے. اشہد ان محمد پورا نہیں ہویا, غش کا کے زمین تے گر گئے. لوگ کہندے نے پڑھو نبی دا بانگا بلال کے آجے ہتھاں چو, پڑھو نبی دے بانگے بلال نو کے آجے بلال. حضرت بلال نو پکڑیا گیا, پیر دبائے گئے, تلیاں جھسیاں گئیاں. ایک بندہ آگے جلدی نال ہویا پانی لے کے آیا, بلال دے چہرے تے چھٹے مارے, بلال دے منہ اندر پانی پایا. سیدنا بلال نے اکھاں کھولیاں تے آنسو ٹھلک آئے. اکھاں کھول دینے آنسو جاری ہو جاندے نے. کہندے نے میں تو انہوں آکھیا نہیں سی کہ بلال نے ازانہ آکھ لیاں جڑیاں نبی دے دور اندر آکھیاں سن. ہن بلال تو ازانہ نہیں آکھیاں جاندیاں. پیارے آقا جی نظر نہیں آندے. سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں سن ابو نظر نہیں آ رہے. حضرت عائشہ فرما دیاں سن سرتاج نظر نہیں آندے. صحابہ دینے جی آقا جی نظر نہیں آ رہے. نظر کے توان کل من علیہا فان
وجه ربك ذو الجلال والإکرام۔ میرے پیارے ویرو، واز تے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت زیادہ علماء تشریف فرما نے، وہ جڑے دوست گھنٹہ دو گھنٹیاں دیاں اساں امیداں لا کے بیٹھے نے، انہاں دی خدمت اندر التماس ہے اسے تے اکتفا کرن، اتنا خطاب کافی۔ صرف میں اتنی بات ایک گزارش کرنا چاہنا، سونےو اے جڑا ایک المیہ امت مسلمہ واسطے آیا ہے کہ جڑا انہاں نے مسجد اقصیٰ نو انہاں نے گران دی سازش دا آج بالکل کئیاں سالاں بعد پہلا مطلب سٹیپ انہاں نے اٹھایا ہے۔ ہن اے دا حل مختصر جے حل میں دس دینا سونے جڑا میرے ذہن سے بات آئیے۔ ہن بات اتنی کہ اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں، کل نو مسجد نبوی تے بھی وہ قابض ہون گے، بیت اللہ تے بھی قابض ہون گے، پورے اسلام نو جرمال انہوں نے بنانا ہے تے بنایا ہوا ہے۔ ایدہ بہترین حالے آج اگر اسی نہیں اٹھ دے، بیدار نہیں ہوں دے تے پوری قیامت تک واسطے ساڑی داستان ہے جو مٹ جائے گی، کوئی ساڑا نام لینا والا نہیں رہے گا۔ سانو چاہیے ہے کہ آج اسی جڑا کام کرنا ہے، کام یہ کرنا ہے، ایک تے اسی جڑا جمہوری حکومتاں دے اندر، بات سمجھو ذرا میری، جمہوری حکومتاں دے اندر صرف احتجاج کیتا جا سکتا ہے۔ احتجاج ہے جی بڑا پرامن اتھے توڑ پھوڑ نہیں، پرامن احتجاج پورے اسلامی ملکاں دے اندر جاری اور ساری ہو جائے، پورے ملکانو انہاں دا سارا نظام بے شک ٹھپ ہو جائے، انہوں بند کر دیتا جائے، اور حکمرانانو اسلامی مسلم حکمرانانو کٹھے ہونتے اور انہاں دا بائیکاٹ کرنتے مجبور کر دیتا جاوے کہ وہ پاکستان دے اور جناب دوسرے اسلامی ممالک دے جتنے بھی اسرائیل دے یا امریکہ دے یا بھارت دے یا جیڑا انہاں امریکہ نال بھارت نال اسرائیل نال گل سمجھو، اسرائیل دے نال جیڑا گٹھ جوڑ دا ہے کوئی حکمران ہوئے اور کوئی عوام چو ہوئے، او دا مکمل طور تے بائیکاٹ کیتا جاوے۔ کیوں بھئی پاکستان دی حکومت نو اسی گھٹنے ٹیکنے تے مجبور کر دیاں گے کہ جناب انہاں دے فوراً اسرائیل نال امریکہ نال تعلقات ختم کر دیتے جان۔ کیوں بھی اس قرارداد نو باس کر دے ہو تسی؟ اور اسی کیڑا کام کرنا ہے؟ اتنی دیر تک اسی ایک منٹ واسطے پوری امت مسلمان چین نال نہیں بیٹھے گی جتنی دیر تک انہاں لوگاں دا مکمل طور تے بائیکاٹ نہیں کر دیتا جائے گا۔ ان یہود و حنود دیاں ان جناب انہاں دیاں جتنیاں مصنوعات نے آج تو بائیکاٹ کر دیو، اور مر نہیں چلے پاویں جان نکل دیئے تے نکل جائے، لیکن انہاں نال تعلقات ختم، انہاں دیاں مصنوعات خریدنا ختم، انہاں نال تمام، اور حکمران بھی جتنی دیر تک انہاں نال تعلقات ختم نہیں کر دے، انہاں دے سفیرانو نہیں واپس کر دے، تعلق ملک تے نہیں کر دے، اتنی دیر تک اسی چین نال بیٹھا گے نہیں بیٹھ سکتے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ۔ پھر تو اڈی جیتے ایدے تو علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں اس دور اندر کہ جڑا اسی کارگر ثابت ہو سکے یا جنہوں اسی اپنا سکیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔